ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ کی زندگی علم کے نور سے منور ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج آپ ہمیں بتائیں کہ عشر سے کیا مراد ہے اور پھلوں اور ذرات پر زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وآتوا حقہ یوم حصادہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ عشر تو مراد یعنی کہ کھیتیاں وغیرہ پھل وغیرہ انہاں دا 10واں حصہ اللہ دے رستے اشر تو یعنی کہ اشرا 10 نو کہندے نے، یعنی کہ 10واں حصہ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر نکالنا۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 141 اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اللہ نے فرمایا کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ جس دن تم کھیتی کاٹو کھیتی کا حق ادا کرو۔ اور کھیتی کے حق کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا عشری زمین ہو یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہیں اس کے اندر عشر ہے، اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور کا پانی لاد کر لاتے ہوں یعنی کہ یا جانور کے ساتھ اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہو اس میں نصف عشر ہے یعنی کہ 20واں حصہ، اور عشر سے مراد 10واں حصہ۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا عشر یا نصف عشر ہے، یعنی کہ جس زمین کو آسمانی بارش کے ذریعے سے فری کے اندر اس کو سیراب کیا گیا اس کے اندر 10واں حصہ ہے، اور جس کو یعنی کہ ایسے پانی کے ساتھ سیراب کیا گیا جو زمین یعنی کہ اس کے اوپر خرچہ لگا ٹیوب ویل کے ذریعے سے، اگر موٹر ہے تو اس پہ بتی کا خرچہ لگے گا بجلی کا، اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہے پانی نکالنے کا اس میں پیٹرول لگے گا یا ڈیزل لگے گا اس پہ خرچہ آئے گا، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20واں حصہ رکھا، اور جو فری کے پانی کے ساتھ سیراب ہو اس پر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں حصہ رکھا۔ اور 10واں حصہ جو ہے یا 20واں حصہ جو ہے یہ کھیتی اگر مثلا گندم ہے تو گندم جو ہے اس کو کاٹا گیا تو کاٹنے پر 10واں حصہ اس وقت نکال دینا اس کو کاٹنے والے کی کٹائی دینے سے پہلے اور اس کو گانے والے کی گواہی دینے سے پہلے۔
سب سے پہلے حساب لگانا پڑے گا کہ ہماری گندم کتنی نکلی ہے. اگر 100 من گندم نکلی ہے، 100 من میں سے 20واں حصہ جو ہے وہ 5 من بنتا ہے. یعنی کہ 5 من جو ہے یہ اس زمین کا عشر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 141 ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کھیتی کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی کہ عشر ادا کرو. اور عشر جو ہے یہ 20واں حصہ عموماً جو ہے وہ آج کل کے دور کے اندر پانی جو ہے وہ ٹیوبل کے ذریعے سے لگتا ہے اور اس پر خرچہ آتا ہے، اور 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رستے کے اندر نکالنا ہے. خرچے پہلے نکال کے نہیں، ٹوٹل جو بھی نکلا اس میں سے زمین میں سے، اگرچہ 1 سا یعنی کہ 1 ٹوپا اگر گندم نہ ہو اس پر بھی عشر ہے. اس پر کوئی شرط نہیں کہ 1 من ہوگی یا 2 من یا 10 من یا 20 من پھر عشر نکالنا ہے. کوئی بھی فصل ہے، گندم ہے، اس کے علاوہ چاول ہے، اس کے علاوہ پھلوں پر بھی یہی حکم ہے، پھلوں کی بھی عشر نکالا جائے گا. کوئی بھی بغات ہے، ہر بغات جو ہے ان کے اوپر بھی عشر ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں شریعت نے رخصت دی ہے، مثلا جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا منافع حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ان میں عشر نہیں ہے. جیسے ایندھن گاس، نرکل سنٹا، چاؤ، کھجور کے پتے، کھتمی، کپاس، بینگن کا درخت، خربوزہ، تربوز، کھیرا، ککڑی کے بیج، یوں ہی ہر قسم کی ترکاریوں کے بیج کے ان کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، بیج نہیں مقصود ہوتے. یعنی کہ ترکاریاں جو ہیں ان پر ہوگا لیکن ان کے بیج جو ہیں ان پر عشر نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، مثلا کہ مکان ہے یا مقبرہ ہے، وہاں پر جو پیداوار ہو اس میں نہ ہی عشر ہے اور نہ ہی ٹیکس ہے. اور اس کے علاوہ کہ عشر اس وقت لیا جائے گا جب پھل نکل آئیں، یعنی کہ پھل نکلنے سے پہلے عشر نہیں ہے. عشر اس وقت لیا جائے گا جب پھل نکل آئیں اور کام کے قابل ہو جائیں اور ان کے فساد کا اندیشہ بھی نہ ہو، اگرچہ ابھی توڑنے کے لائق نہ ہوئے ہوں، یعنی کہ پکنے کے بالکل قریب ہو، اس وقت ان کا عشر جو ہے اس کا حساب لگایا جائے گا. اور اس کے علاوہ کچھ پیچیدہ مسائل ہیں، مثلا کہ زمین اگر کسی نے ٹھیکے پر دے دی تو وہ جو زمین کا مالک ہے وہ نہیں عشر نکالے گا، جس نے اس کے اندر کاشتکاری کی ہے وہ عشر نکالے گا. اور اس کے علاوہ عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر جو ہے وہ دونوں پر ہے، جس کی زمین ہے اس پر اور جس نے بٹائی پر لی ہے اس پر. اور اگر ٹیکس والی زمین بٹائی پر دی تو خراج جو ہے یعنی ٹیکس جو ہے وہ مالک پر ہوگا. اور عشری زمین عاریتاً دی تو عشر کا کاشتکار پر ہے، مالک پر نہیں. اور اگر کافر کو عاریتاً دی تو مالک پر عشر ہوگا، کافر پر نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ تیار ہونے سے بیشتر زراعت بیچ ڈالی تو عشر مشتری پر ہے، یعنی مشتری خریدن والا، یعنی کہ یہ تیار نہیں ہوئی گندم پہلے بیچ دی تھی تو پھر جس نے خریدی سی زمین وہ عشر پھر وہ دے گا. اگرچہ مشتری نے یعنی خریدن والے نے شرط لگائی کہ پکنے تک زراعت کاٹی نہ جائے بلکہ کھیت میں رہے،
اور بیچنے کے وقت زراعت تیار تھی تو عشر جو ہے وہ بیچنے والے پر ہے. اور اگر زمین و زراعت دونوں یا صرف زمین بیچی اور اس صورت میں سال پورا ہونے میں اتنا زمانہ باقی ہے کہ زراعت ہو سکے تو ٹیکس جو ہے وہ مشتری پر ہے ورنہ بائے پر ہے. اور قرآن مجید برہان رشید اس کے اندر اللہ نے واضح طور پر عشر کے بارے میں فرما دیا ہے. حالانکہ جو بھی زراعت کرنے والے ہیں، کسان ہیں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں اکثریت کے طور پر علم نہیں ہوتا. حالانکہ جس طرح کوئی بھی چیز انہوں نے اگانی ہے، تیار کرنی ہے، اس کے بارے میں وہ علم لیتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ہم نے یہ بیجنا ہے، اس کو کیسے بیجیں، اس کا موسم کیا ہے، موسم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کو پانی کب لگانا ہے، اس کو کھاد کتنی ڈالنی ہے، اس کو بیج کتنا دینا ہے، یہ ساری معلومات وہ لیتے ہیں. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے رستے کے اندر عشر رکھا، اس کے بارے میں معلومات نہیں لیتے اور نہ ہی عشر دیتے ہیں. میں نے دیکھا بھی ہے کہ اکثر طور پر جب گندم کا موسم آنا ہے، جنہوں نے 2 مربے، 3 مربے، 4 مربے بھی گندم لگائی ہوتی ہے، لیکن ادھر سے وہ مشین کاٹتی ہے، ادھر سے ٹرالی کے اندر ڈال کے منڈی کے جا رہی ہوتی ہے. وہ حساب بھی نہیں لگا رہے ہوتے کہ کتنی ہو رہی ہے کتنی نہیں، بس منڈی جا رہی ہوتی ہے. اور منڈی پہ بھی نہیں حساب لگانا کہ میری اتنی ہو گئی ہے، میں اتنا نکال کے عشر نکالنا ہے. حالانکہ عشر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ گندم اگر ہے تو گندم کا گندم ہی عشر دیا جائے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی پھلوں کا باغ ہے تو وہ پھل ہی دیے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے. ان کا حساب لگا کر 20% 20واں حصہ جو ہے، اگر 1 لاکھ کی گندم ہوئی ہے اس میں سے 5,000 عشر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اگر 1,000 کی ہوئی ہے، 1,000 کا 20واں حصہ لگا رہے ہیں، 100 مگر 5 روپے ہیں، اور 1000 کے 25 روپے بنتے ہیں، کوئی زیادہ بھی نہیں بنتے. 1,000 میں سے 25 روپے جو ہیں وہ اللہ کے رستے میں دینے ہیں. یہ عشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. جو نہیں ادا کرے گا اس کو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور جو نہیں ادا کرتا اس کی زمین کے اندر بھی کوئی اتنی برکت نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک اس کا حق نہیں ادا کیا جائے گا. اللہ نے تو فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن تم کاٹو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کا حق اللہ کی بارگاہ میں دو. اس کا حق دو گے تو تمہاری جتنی بھی پیداوار اس کے اندر برکت ہو جائے گی، اگرچہ تھوڑی ہوئی اگرچہ بہتی ہوئی. اس کے اندر یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اتنا مال ہوگا تو پھر دینا، اتنا نہیں تو اتنا، جتنا بھی ہوگا اتنے اس میں سے نکال دو. اور اگر زمین جو ہے سیلاب آ گیا یا فصل ختم ہو گئی تو اس کے اندر عشر بھی ہے وہ ساقط ہو گیا. اور اس کے اندر یہ بھی شرط نہیں کہ سال کے بعد عشر دینا ہے. عشر کے اندر جب بھی کوئی فصل آپ لگائیں گے تو اس فصل کا عشر جب پکے گی اس وقت اس کا عشر دینا ہے اللہ کے رستے کے اندر. اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہم کو حکم ارشاد فرمایا. اور جو اللہ کے قرآن نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر اعتبار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اس کے لیے برکتوں کا نزول فرمائے گا. اور حضرت صاحب جو لوگ بینک سے قرضہ لے کے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ ان پر بھی عشر واجب ہو جائے گا؟ ہاں، عشر جو ہے یہ کھیتی پر ہے، اس پر قرضے کا کوئی تعلق نہیں. اور جو بینک بغیر انٹرسٹ کے بغیر سود کے قرضہ دیتا ہے وہ جائز ہے. یعنی کہ کسانوں کو دیتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ کی ہم سے گندم خرید لیں، یا 1 لاکھ کا وہ پیسہ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، یعنی کہ زمین کے حساب کے ساتھ وہ دیتے ہیں. 1 ایکڑ کو 20,000 اس کے حساب سے وہ قرضہ دیتے ہیں تاکہ فصل جو ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس پہ کھاد ڈالی جائے، بیج ڈالے جائیں، سپرے کی جائے، اس لیے وہ قرضہ دیتے ہیں. لیکن جو بینک بھی
جس سے کسان نے قرضہ لینا ہے، وہ قرضہ اگر 1,00,000 لیا ہے تو اس پر 1,00,000 ہی واپسی دیا جائے. اگر 1,05,000 بھی اوپر دیا، 100 بھی اوپر دیا، وہ سود کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کے کاروبار کو مٹاتا ہے. اس لیے بینک سے جو ہم نے پیسے لینے ہیں وہ جتنے لینے ہیں اتنے دینے ہیں. اگر اس شرط پر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر ان کی شرط اس کے مخالف ہے، 5,000 10,000 2,000 1,000 ایون کہ 1 روپیہ بھی جتنے پیسے دیے اس سے اوپر لیتے ہیں تو وہ سود کے اندر آئے گا، اس کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور فصل جو ہے کسی بھی حال میں جس نے بھی اگرچہ اس کی عمر بلوغت میں نہیں پہنچی، یہاں پر بالغ ہونا بھی شرط نہیں، جس کی عمر 10 سال ہے اس نے بھی اگر کھیتی باڑی کی، جو بھی فصل اگائی، جب وہ کاٹے گا 10 سال عمر والا بھی عشر ادا کرے گا. اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.